ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں ہر آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے۔ بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ اس پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر۔ موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں۔ قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی۔ تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو۔ وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے۔ ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا، تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اور پھر شنیل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے۔ تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں۔ تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں۔ عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں۔ لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل؟ تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے ہی اچھے ہوں۔ یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے۔ تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھیں نا، صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے۔ تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینے ہی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں، بات ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اڑتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کو روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں۔ یار جہاز آپ نے دیکھا ہے، اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں، تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے۔ کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟
بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. جب اللہ کوئی عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا. آگے سورہ قلم ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں, آپ کو دیوانے نہیں, یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے, قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں. فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا, جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک. اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا, پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے, بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا, جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا. فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے, اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی, یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے. بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے, تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے, وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے, وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں, آپ ان پر آسانی کریں, کھلی چھٹی دے دیں, اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے, اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے 9 عیب 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی, بڑی باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, نکتہ چینیاں کرتا ہے, سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے. اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم, فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل, اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے. یہ کتنی سخت بات ہے, جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں. یہ قرآن مجید نے سخت باتیں. فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب. اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مروت کیجیے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. آگے پھر سورۃ الحاقہ, اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے. پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے. یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی, ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں. قوم عاد, قوم سمود, ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا. اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی. جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا, اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا, بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو.
اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے، کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے۔ فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو، جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت، اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں۔ قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا۔ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔